شیخ ہمارے ناظرین کو یہ فرمائیے گا کہ لڑکا بھی ایک نیا گھر آباد کرتا ہے، ظاہر ہے اس کے اوپر ماں باپ کا بوجھ بھی ہے، اگر بہنیں ہیں ان کی شادی نہیں ہوئی ان کے ساتھ بھی اس نے رہنا ہے، پھر اس نے اپنی ایک نئی آنے والی جو ازدواجی زندگی ہے بیوی کو بھی اس کا مقام دینا ہے، اس سارے کو مینیج کرنے میں ایک لڑکے کے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. بہت شکریہ، سوال بہت مہم ہے، اور یہاں بھی میں تعبیر کی اصلاح کرنا چاہوں گا کہ اس پہ والدین کا بوجھ ہے. جی، یہ وہ اثر راز ہے جس سے انسان فلاپ ہو جاتا ہے. صحیح صحیح. جب بیوی کہے کہ اچھا آپ پہ والدین کا بھی بوجھ ہے، بہن بھائیوں کی شادی بھی کرنی ہے، تو یہ بوجھ تو کبھی نہیں اترے نا. بالکل. اگر وہ سمجھے کہ یہ میری شرعاً ذمہ داری ہے، سبحان اللہ، یعنی اسے بوجھ نہ سمجھے. اسے بوجھ نہ آپ کی وہی بات کہ الفاظ کے بدلنے سے بھی بہت سارا کچھ بدل یعنی جاتا انسان کے نفسیات پہ اثر ہوتا ہے. اثر ہوتا ہے. آپ کسی بچے کو کہیں نا یہ بہت شرارتی ہے، تو کبھی شرارت نہیں چھوڑتا. آپ ایک مرتبہ کہہ کہ دیکھیں یہ بہت اچھا ہے، تو اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے. مرد کو بھی اسی طرح عورت کی طرح 3 زاویوں میں اپنے آپ کو سٹینڈ کرنا چاہیے. جی سب سے پہلا وہ مرد ہے، جی بالکل. قوام ہے. قوام اگر خود قائم نہیں تو دوسروں کو کیسے کرے گا؟ سبحان اللہ. اور دونوں فیملیوں کو اس نے کس انداز سے حکمت سے چلانا ہے، یہ اصل وہ فہم ہے جس کی اس کو ضرورت ہے. نہ تو یہ ماسٹر کرنے سے آتی ہے، نہ پی ایچ ڈی کرنے سے آتی ہے. بالکل. یہ فہم ملے گی تو ان 1400 سال کی تاریخ میں آپ کو قرآن و حدیث سے فہم ملے گی. سبحان اللہ. بلکہ ایک چھوٹا سا کلمہ ہے کہ اللہ عز و جلال نے فرمایا الذی نزل الفرقان علی عبدہ، جس نے قرآن مجید کو اور دین کو صحیح طرح نہیں پڑھا، وہ حق و باطل میں، صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. بالکل بالکل. یا تو وہ بیوی کا ہو کے رہ جائے گا، لوگ کہیں گے کہ وہ ایک غلط سا لفظ بولتے ہیں، میں تو وہ بولنا بھی نہیں چاہتا، لیکن چونکہ لوگ بولتے ہیں یہ تو جی رن مرید ہو گیا. یا یہ ہے کہ والدین کے پیچھے لگ کے اس کو گھر سے نکال دے گا. دونوں رویے غلط ہیں. دونوں غلط. تو سب سے پہلے اسے حکمت و بصیرت سے معاملات کو دونوں جگہ کو اپنی جگہ پہ رکھنا چاہیے. والدین ہیں، ان کا مقام، ان کا ایک مقام ہے. بیوی ہے، اب اس کی ہو کے آئی ہے. کسی مہمان کو بھی آپ اگر ریسیپشن اچھی دے دیتے ہیں تو بھولتا نہیں ہے. بالکل صحیح بات. اور یہ وہ ہے جس نے آپ کے بچوں کی پرورش کرنی ہے. اس کا حق بھی ہے. حق بھی ہے. اس کا حق ہے اس کو. تو ہمیں وہاں مرد کو یہ کام کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول نے کیا. کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صرف دنیا میں ہی میری بیوی نہیں، جنت میں بھی بیوی. سبحان. آن کرے. بالکل. اگر آپ اس پہ مبالغہ نہ سمجھیں تو آپ ایک سروے رپورٹ بنائیں. جی جی. آپ کو 100 میں سے 98 عورتوں کی شکایت ملے گی کہ میرا خامد مجھے آن ہی نہیں کرتا. شیخ یہ شکایت تو ویسے آن کرے پھر بھی رہے گی. نہیں بلا شبہ، لیکن دیکھیں کچھ شرعی حدود ہیں، وہ تو انسان کو پوری کرنی چاہیے. بالکل بالکل. دوسری ذمہ داری جو مرد کی ہے وہ یہ ہے کہ اب اس نے جو گھر بنایا ہے اس کی ذمہ داری اس پر ہے. اس پر ہے. ان کے کھانے پینے کا، نان و نفقہ کی جو واجب ذمہ داری شریعت نے دی ہے اس کو بوجھ سمجھ کر نہیں، عبادت سمجھ کے پورا کر. کیونکہ لفظ کیا ہے؟ ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ. آپ کروڑوں روپے بیوی پہ خرچ کریں یا اولاد پہ خرچ کریں، ہے واجب. آپ نے نکاح پہ ذمہ داری قبول کی، لیکن قیامت کا دن ہوگا یہ سارا مال آپ کے نام اعمال میں بطور صدقہ لکھا. بہت ماشاءاللہ، یعنی بہت پیاری بات. ناظرین کرام، قاری صاحب کے کہنے کا مطلب میں تھوڑا آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا دوں کہ کرنا تو انسان نے ہے ہی ہے. یعنی بیوی کی ذمہ داری اس کے اوپر نکاح سے عائد ہو چکی ہے، اس کا نان و نفقہ، اس کے پہننے کا سارا خیال یہ اس نے کرنا. اس کو ایک تو بوجھ نہیں سمجھنا، اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے رضائے الہی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کا حکم سمجھ کے کرنا ہے. اور اسی طرح بہت پیاری بات جو قاری صاحب نے کہی کہ والدین، کہا جاتا ہے جی والدین کا بھی بوجھ ہے، بہنوں کی شادی کا. یہ بوجھ نہیں ہے ناظرین اکرام، یہ اللہ رب العزت نے حق رکھا ہے والدین کی خدمت کرنا، والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، اور ان رشتوں کے درمیان توازن قائم کر کے رہنا انصاف کے ساتھ. یہی اصل میں اس لڑکے کا کمال ہے جو قاری صاحب نے فرمایا کہ پی ایچ ڈی سے نہیں آتا، یہ قرآن اور سنت سے اور قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے سے آئے گا.